اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد عزیزان محترم، آج کی شب یہ ایسی شب ہے 19 تاریخ گزر چکی ہے جماعت الثانیہ کی 20 جماعت الثانیہ، اس میں جو سب سے بڑی مناسبت ہے ولادت بسعادت دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صل علی محمد وآل محمد کی ولادت کی یہ ایسی مبارک شب ہے کہ جس میں تمام جہاں میں جشن کا محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ایسی ہستی عزیزان محترم کہ معصومہ کی فضیلت شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہ جن کی احترام میں اللہ کے رسول کے لیے یہ پوری کائنات خلق ہوئی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، اے حبیب آپ نہیں ہوتے تو یہ کائنات کی تخلیق نہیں کرتے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آپ تخلیق کائنات کے مقصد ہیں، مقصد تخلیق کائنات ہیں، تو وہ نبی جو نبیوں کا سردار ہے، جو رسولوں کا سردار ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ اگر کسی ہستی کا کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے تو یقیناً سمجھ جائیے کہ وہ بیوی کتنی عظمت والی بیوی ہوگی۔ تو یقیناً فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کا براہ راست تعلق امامت سے بھی ہے، نبوت سے بھی ہے۔ سلسلہ نبوت آپ کے در پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، سلسلہ امامت کا آغاز آپ کے بیت الشرف سے ہوتا ہے۔ تو آپ کی عظمت اتنی زیادہ ہیں کہ چاہے آیت تطہیر جس میں آپ کی پاکیزگی کی طہارت کی گواہی دی گئی، چاہے آیت مباہلہ ہو جس میں آپ کے سچے ہونے کی صداقت کی گواہی دی گئی۔ عزیزان محترم، سورہ دہر آپ کی شان میں نازل ہوئی، سورہ کوثر آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ قرآن میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ دہر کی شکل میں، سورہ کوثر کی شکل میں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، آیت تطہیر کا مصداق ہیں، آیت مباہلہ کا مصداق ہیں، تو ایسی شخصیت تو یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی نبی فرما رہے ہیں کہ اگر میں رسول ہوں تو رسالت کا جز فاطمہ ہے۔ تو اب فاطمہ کی عظمت یہ ہے، اگر آپ دیکھیں عزیزان محترم کہ تمام انبیاء اور اماموں کے نور کو مختلف صلبوں میں رکھا گیا، لیکن معصومہ کی شان یہ ہے، آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ کا اسم مبارک زہرا ہے۔ زہرا کے معنی کیا ہیں؟ کہ زہرا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم نور سے معصومہ کے نور کو پیدا کیا، تو ایسا نور ہے جو ساری دنیا میں
जन्नत से लेकर अर्श से लेकर फर्श तक हर जगह अगर नूर नजर आता है तो ये सदका है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला मुहम्मद मुहम्मद व व आले आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, यही अजमत है कि सारा नूर, हर किस्म का नूर, ये पूरी दुनिया जो जगमगा रही है अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक, ये नूर फातिमा का है। यहां तक रवायतों में आया है कि जब जन्नती देखेंगे कि ऐसा नूर जन्नत में तमाम नूरों से ज्यादा नूरानी है, ऐसी रोशनी, तो हैरान हो जाएंगे और कहेंगे अल्लाह ताला की बारगाह में कि हमने कुरान में पढ़ा है ला यरोना फीहा शमसन, जन्नत उस मकाम का नाम है जहां सूरज नहीं होता, सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है। तो ये कैसी रोशनी है, कैसा नूर है? तो परवरदिगार आलम फरमाएगा कि हाज़िही लैसा हाज़िही बेशम्स, ये नूर सूरज का नूर नहीं है, वलकिन्ना अलीयन व फातिमा ज़हक्का, जब अली और फातिमा मुस्कुराते हैं तो पूरे उनकी मुस्कुराहट की वजह से जन्नत मुनव्वर हो जाती है। सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मुहम्मद। तो कुरान की आयत है व अशरक़तिल अर्ज़ु बिन्नूरि रब्बिहा, तो उस वक़्त ये पूरी दुनिया अल्लाह के, तुम्हारे रब के नूर से जगमगा जाएगी, रोशन हो जाएगी। तो इससे मुराद क्या है कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो वो तारीकी, जो जुल्मत की तारीकी, जुल्म की तारीकी थी, वो खत्म हो जाएगी और हिदायत का ऐसा चराग जल जाएगा। हिदायत और अदल इस दुनिया में, अदल और इंसाफ का निजाम कायम हो जाएगा, जिसके बाद ये पूरी दुनिया नूरानी हो जाएगी। ये वही नूर फातिमा है जो फर्जंद फातिमा के आने से मुनव्वर हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कायनात मुनव्वर हो जाएगी, ये दुनिया मुनव्वर हो जाएगी। तो आपकी विलादत की शब है 20 तारीख, आपकी विलादत। अज़ीज़ान मोहतरम, कैसी विलादत, ऐसा आपका नूर, इसका एहतमाम किया गया। मासूमा खुद फरमाती है, मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मुखातब होकर फरमाती है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मुहम्मद, कि फरमाती है कि या अली, आप जानते हैं कि मेरे नूर की क्या अजमत है कि जब परवरदिगार आलम ने इस नूर को खल्क किया, खल्क करने के बाद जब ये नूर मुसलसल इबादत करता रहा अल्लाह की, तो एक दरख्त जन्नत में पैदा किया, और जन्नत में जब वो दरख्त पैदा हुआ, उस नूर को, जो मेरा नूर था, इस दरख्त के अंदर इस नूर को डाल दिया। यानी अब ये नूर मुंतकिल हो गया जन्नत के दरख्त में, और उसके बाद जब इसमें फल आए, मेवे आए, तो वो नूर, जो मेरा नूर था, वो दरख्त के मेवे में मुंतकिल हो गया। जब मेरे बाबा अल्लाह के रसूल मेराज पर जाते हैं और ऐसा मकाम जहाँ जन्नत पर जाकर हजरत जब्राइल ने इशारा किया कि ये वो सेब है या कोई सा भी फल, बाज किताबों में सेब है और बाज में कुछ और भी नाम लिए गए हैं, तो इस फल को आप तनाउल फरमाएं, अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह के रसूल ने ये फल तनाउल फरमाया तो मेरा नूर बराए रास्त अल्लाह के रसूल के, मेरे बाबा के सुल्म में आ गया, और उसके बाद फिर खतीजा के सुल्म में, रहम मादर में आया, और जिसके बाद मासूमा की विलादत होती है। यानी ऐसा नूर, ऐसा एहतमाम किसी और ना नबी के विलादत में मिलता है, न किसी इमाम की विलादत में मिलता है कि ये नूर किसी और के सुल्म में नहीं आया। बराए रास्त अल्लाह ताला ने ये नूर मुंतकिल किया है, नूर फातिमा, पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिल फरज। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है अजमत फातिमा कि जब आपकी विलादत होती है तो ज़ाहिर हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा को मक्के की तमाम औरतों ने उनका सोशल बायकाट किया और उनके पास नहीं आती थी। तन्हा हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा, उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए खतीजा, तुम घबराना नहीं, तुम डरना नहीं, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से जन्नत से हूरें आएंगी जो आपकी इस एक अहम अमर में, आपकी मुश्किल के अंदर आपकी मददगार साबित होंगी, आपकी खादिमा होंगी। सबने ऐसी खिदमत की कि जब नूर फातिमा इस दुनिया में आया तो पूरी दुनिया जगमगा उठी। मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के नूर से सलवात पढ़ दीजिए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु मोहम्मद। ये है अज़मत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा।
عزیزان محترم ایسی عظمت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر علی نہیں ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا تھا، کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا تھا، کوئی کف نہیں ہو سکتا تھا. یعنی جس طرح پروردگار عالم فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے. اسی طرح فاطمہ ایسی ہستی عزیزان محترم کہ اگر علی نہیں ہوتے تو کوئی ایسا انسان نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی نبی اس مرتبے پہ فائز نہیں ہو سکتا تھا کہ جس کی ازواج، جس کی شادی فاطمہ سے ہو سکے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، بتا دیا کہ لڑکا اللہ کے گھر کا ہے اور لڑکی نبی کے گھر کی ہے. تو ایسا رشتہ، ایسا جوڑا پوری کائنات میں نہیں بنا. جس کے بعد حسن و حسین جیسے شہزادے اس دنیا میں آئے. عزیزان محترم یہ عظمت فاطمہ ہے، یہ فضیلت فاطمہ ہے کہ جو نبی کو نبی اور امام کو، نبوت اور امامت کو جوڑنے والی ہستی کا نام فاطمہ ہے. ایسی عظمت عزیزان محترم کہ فاطمہ جزء رسالت بھی ہے. اور اگر فاطمہ کو نہیں مانیں گے، اگر کوئی فاطمہ کا انکار کرتا ہے، کوئی فاطمہ کی فضیلت کا انکار کرتا ہے تو وہ نبی کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی وہ امامت تک پہنچ سکتا ہے. اور جو نبی اور امام کو نہیں جانتا تو نہ وہ قرآن کو پہچان سکتا ہے، نہ توحید پہ ایمان لا سکتا ہے، نہ دین کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے کہ فاطمہ جیسی ہستی، اگر انسان فاطمہ سے دور ہو جائے تو جنت سے دور ہو جائے گا، ایمان سے دور ہو جائے گا، اسلام سے دور ہو جائے گا، شریعت سے دور ہو جائے گا، قرآن سے دور ہو جائے گا. نہ توحید کا وہ ایمان، نہ توحید کا انسان عارف ہو سکتا ہے، نہ توحید کی معرفت ہوگی، نہ نبوت کی معرفت ہوگی، نہ رسالت کی معرفت ہوگی. یہ عظمت ہے فاطمہ ہے کہ فاطمہ کو پہچان لو، نبی کی معرفت ہو جائے گی، توحید کی معرفت، امامت کی معرفت، حسن و حسین جیسے شہزادوں کی معرفت ہو جائے گی. مولا کائنات کی اگر معرفت حاصل کرنا ہے تو فاطمہ کے بغیر یہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. عزیزان محترم یہ عظمت فاطمہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہوئے کہ معصومہ کے وسیلے سے ہم نبوت کی معرفت حاصل کرنے کے قابل ہو گئے. ہمیں توحید کی معرفت مل گئی، ہمیں قرآن کی معرفت مل گئی، ہمیں حسن و حسین کی معرفت مل گئی، ہمیں امامت کی معرفت مل گئی. اگر کوئی فاطمہ کو نہیں مانتا تو وہ 12 امام تک نہیں پہنچ سکتا. فاطمہ کا انکار کرنے والا 12 امام کا انکار کرتا ہے. جس نے 12 امام کا انکار کیا اس نے نبی کا انکار کیا، جس نے نبی کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اور قرآن کے انکار کے ساتھ اس کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. فاطمہ کو سمجھنے کے لیے ضروری عزیزان محترم کہ فاطمہ کی معرفت حاصل کی جائے. عزیزان محترم معصومہ کی معرفت کے بغیر انسان ہدایت کا راستہ حاصل نہیں کر سکتا، راہ ہدایت پر نہیں چل سکتا. اور یہی وجہ ہے قرآن مجید کی یہ آیت جس کو آج کے اس جشن کے لیے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا. مشہور و معروف آیت ہے آیت مودہ. یہ اتنی مشہور آیت کہ جس کے بارے میں بے شمار تقاریر ہو چکی ہیں، اس کی تفاسیر بیان کی جاتی ہیں. ممبر پہ عشرے کا عنوان قرار دیا جاتا ہے، جشن اور مجالس کا عنوان قرار دیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ کیونکہ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ انسان ساری عبادتیں کرنے کے باوجود اگر اس آیت پر عمل نہیں کیا تو اس کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کا کوئی سوال نہیں کرتا. بس سمجھ جائیے عزیزان محترم اجر رسالت کیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی عمل اجر رسالت کو ادا نہیں کر سکتا. رسول کی اجرت کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے انبیاء نے مختلف آیتوں میں موجود ہے کہ انبیاء کے لیے آیا کہ یہ اجر کیا ہے. تمام انبیاء نے یہی کہا، آیتیں موجود ہیں قرآن میں کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، اجر اللہ تعالیٰ دے گا. تو عزیزان محترم لیکن اس آیت میں پیغام دیا جا رہا ہے اجر رسالت کوئی عمل ادا نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی طاقت اجر رسالت ادا نہیں کر سکتی، لیکن ایک عمل کر لو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.
کہ بس میرے قربا سے مودت کرو۔ عزیزان محترم، یہ قربا کسے کہا جاتا ہے؟ قربا کون ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ عربی میں آپ جانتے ہیں کبیر بڑے انسان کو کہتے ہیں، کبرا چھوٹی عورت کو کہا جاتا ہے۔ کبیر یعنی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبرا عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صغیر چھوٹے کو کہا جاتا ہے، صغرا چھوٹی عورت کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح بہت ساری آپ کو مثالیں مل جائیں گی کہ عربی میں مرد کے لیے الگ الفاظ ہیں، عورت کے لیے الگ الفاظ ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ قربا، جس طرح قریب ہونے والا مرد، قربا قریب ہونے والی عورت، تو اب قربا کون ہے عزیزان محترم؟ ایک عورت کے لیے استعمال ہوا یہ لفظ قربا۔ تو جب اللہ کے رسول سے تمام کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ قربا سے مراد کیا ہے، تو آپ نے یہی بتایا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو قربا کون ہے عزیزان محترم؟ بس معصومہ سے محبت کر لو، مودت کر لو، تو تم علی کے محب بھی ہو جاؤ گے، حسن کے محب اور حسین کے محب ہو جاؤ گے، نبی کے محب ہو جاؤ گے۔ تو یقینی بات ہے عزیزان محترم کہ مودت کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ سے مودت کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے محب ہو جائیں گے۔ تو اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کے بغیر اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ عزیزان محترم، یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر محبت اہل بیت کے اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا، فاطمہ کی مودت کے بغیر اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا گیا، جب معصوم سے سوال کیا گیا کہ حی علی خیر العمل، خیر العمل سے مراد کیا ہے، بہترین عمل سے مراد کیا ہے، تو معصوم نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اس خیر العمل سے مراد کیا ہے، بہترین عمل سے مراد کیا ہے؟ الولایت، کہ ہماری ولایت، اہل بیت کی ولایت خیر العمل ہے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَبَرُّ فاطمہ وَوَلَدِهَا، بس معصومہ سے کے ساتھ نیکی کرنا اور آپ کی اولاد کے ساتھ نیکی کرنا، یہ بہترین عمل ہے۔ تو اگر کوئی بہترین عمل انجام دینا چاہتا ہے تو معصومہ سے مودت کرے اور آپ کی اولاد سے، اہل بیت علیہ السلام سے مودت کرے، اس سے بہترین عمل کوئی نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہی خیر العمل ہے اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ معصومہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ جو مجھ پر من سلم علیہ، جس نے سلام بھیجا مجھ پر یعنی اللہ کے نبی پر، وہ علیہ اور معصومہ پر، ثلاثۃ ایام، اگر 3 دن تک کسی نے مجھ پر اور معصومہ پر، میری بیٹی فاطمہ پر سلام بھیجا، اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے عزیزان محترم یہ صدقہ ہے فاطمہ کا، اس لیے کہ فاطمہ کے معنی یہی ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ تو یہی ایک بہترین عمل ہے کہ انسان روزانہ اہل بیت علیہ السلام پر صلوات بھیجے۔ تو یقینی بات ہے عزیزان محترم کہ ہمارے تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ایسی نیکیاں مل جائیں گی کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے کرامات معصومہ کے۔ ام ایمن جو معصومہ سلام اللہ علیہ حق کی کنیز ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک سفر پہ جا رہی تھی، اتنی بھوک اور پیاس لگی، پیاس سے میں مر رہی تھی، تو میں نے ایک جملہ کہا اللہ کی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم میں پیاسی ہوں، وَأَنَا خَادِمَةُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، میں تیرے نبی کی دختر کی خادمہ ہوں، اور کیا میں پیاس سے مر جاؤں؟ بس یہ دعا کرنا تھی، وسیلہ بنایا معصومہ کو، آسمان سے ایک ظرف نازل ہوا جس میں پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد ام ایمن فرماتی ہیں 7 سال تک مجھے پیاس نہیں لگی، 7 سال تک۔ یہ ہے کرامت معصومہ کی عزیزان محترم کہ انسان اگر دیکھے معرفت کا یہ ایسا خزانہ ہے، علم کا، عمل کا خزانہ، ہدایت کا خزانہ ہے، ہدایت حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو یہ وہ در ہے معصومہ کا کہ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پہ ذرا بہت سوال کیے جاتے ہیں کہ مصحف فاطمہ
کہ جو کتاب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، اس کے معنی کیا ہیں، یہ کتاب کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جب معصومہ بعد از وفات رسول جب بہت ہی زیادہ غمگین تھی تو حضرت جبریل میکائیل جو ہے نازل ہوئے، اللہ کے حکم سے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اللہ تک سلام کا جواب پہنچایا، تو ایک کتاب نازل ہوئی، وہ کتاب آپ کے حوالے کی۔ تو امام فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر جو ماضی میں ہو چکا ہے، جو کچھ دنیا میں جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ سب اس کتاب میں موجود ہے، جسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں، جس میں آسمان کا ذکر ہے، عرش و فرش کا ذکر ہے، نبیوں کے نام ہیں، رسولوں کے نام ہیں، ان پر ایمان لانے والوں کے نام ہیں، مومنین کے نام ہیں، اس میں کافروں کے نام ہیں، جنہوں نے ایمان لائے جو اللہ کے قانون، اللہ کے بنائے ہوئے دین پر، اور نبیوں کے اوپر جو نازل ہوا اس پر ایمان لانے والوں کے نام ہیں، جھٹلانے والوں کے نام ہیں۔ اس میں ہر چیز موجود ہے، ہر واقعہ موجود ہے، یعنی ایسی کتاب ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس میں موجود نہ ہو۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، وہ سب اس کتاب میں مفصل امام نے فرمایا موجود ہے۔ تو یہ کتاب کس کے پاس ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب معصومہ کونین زندہ تھی، حیات طیبہ تھی، تو آپ کے پاس تھی، اس کے بعد مولا کائنات، اس کے بعد اماموں کے پاس ہے۔ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے، صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو اس وقت یہ کتاب آپ لے کر آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، اس میں تمام دنیا کی اور اس دنیا کے ماورا جو کچھ ہے اس کی معرفت اس کتاب میں ہے، جسے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے، کہ ایسی کتاب جو قرآن تو نہیں ہے لیکن ایسی معرفت ہے جو سوائے معصوم کے کسی اور نے نہیں دیکھی۔ عزیزان محترم، یہ ہے وہ کتاب۔ اور اس کے بعد عزیزان محترم، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا عظمت ہے تسبیح فاطمۃ الزہرا جو ہم پڑھتے ہیں بعد از نماز، خصوصاً نماز واجب کے بعد، تو اس تسبیح کی فضیلت ایسی ہے کہ انسان میں اگر کوئی کمزوری پائی جائے، بیماری ہو، یا رزق کی تنگ دستی ہو، یا تھکاوٹ محسوس کر رہا ہو انسان، تو اس تسبیح کو پڑھے تو اس کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے رزق میں جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسی تسبیح کے امام فرماتے ہیں 1000 رکعت سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، یعنی انسان اگر واجب نمازوں کے بعد 1000 رکعت نماز پڑھے تو امام فرماتے ہیں تسبیح فاطمہ کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہ صدقہ معصومہ کا عزیزان محترم کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں معصومہ سے ملی، کہ جہاں پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی عظمت ہے۔ اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ معصومہ سے توسل کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی فرماتے ہیں محمد کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتے، کوئی انسان بیمار ہو، امام جب بیمار ہوتے تھے تو بس صرف ایک جملہ کہتے تھے، یا فاطمہ بنت محمد، بس یہ کہنے سے بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایسا توسل عزیزان محترم، ایسی ہستی کہ حدیث قصہ پڑھنے سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ عظمت معصومہ سلام اللہ علیہا کی کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور ایسی عظمت کہ جہاں ہمیں بہت سارے اعمال ملتے ہیں معصومہ کے صدقے میں، وہی ہمیں فضائل ملتے ہیں معصومہ کے صدقے میں۔ عزیزان محترم، دیکھیے کہ انسان جب اس دنیا میں اعمال انجام دیتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسا عمل کر لے کہ جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ ثواب مل جائے۔ تو معصومہ سے ایک روایت ہے جو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس عظیم دختر سے خطاب کرتے فرمایا کہ فاطمہ، جب بھی تم سونے کے لیے بستر پہ جاؤ، رات میں جب انسان سوتا ہے تو 4 عمل انجام دو۔ ایک یہ کہ پورا مکمل قرآن ختم کر کے سو، دوسرا کہ تمہاری شفاعت تمام انبیاء کریں، تیسرا کام تمام مومنین تم سے خوش ہو جائیں، چوتھا کام کہ حج اور عمرہ ادا کرنے کے بعد سو۔ تو ظاہر ہے معصومہ تو جانتی تھی ہماری
ہدایت کے لیے ہمارے لیے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اپنے بابا سے سوال کیا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان یہ کام انجام نہیں دے سکتا ایک تھوڑے سے وقت میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی سورہ توحید کی سورہ اخلاص کی اگر تلاوت کر لی 3 مرتبہ تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے پورا مکمل قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل کیا. سبحان اللہ. اور دوسری بات کہی کہ تمام انبیاء تمہاری شفاعت کریں، تو وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سونے سے پہلے مجھ پر اور انبیاء پر صلوات بھیج دی تو وہ گویا ایسا ہے کہ اس کی شفاعت تمام انبیاء کریں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین. انسان نبی پاک پر، ان کی آل پر اور انبیاء پر صلوات پڑھ کے سوئے. صلوات پڑھیے مل کے محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد. اور تمام مومنین راضی ہو جائیں. ایسا کیا عمل ہے سونے سے پہلے رات میں؟ تو تمام مومنین کے مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے دعا کرے، استغفار کرے ان کے لیے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. یہ 3 عمل بیان کیے. اور پھر وہ کون سا عمل ہے کہ جس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ملے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر انسان 1 مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر بھی ہے، اور یا جیسے ہم پڑھتے ہیں تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات 4 اگر پڑھ کے سو جائے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب حاصل کیا. سبحان اللہ. کتنی بڑی عظمت ہے عزیزان محترم کہ معصومہ کے صدقے میں ہمیں جو ہدایت کے راستے پر آنے کا انسان کو ایسا موقع ملتا ہے کہ جو اس گھر سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. معصومہ کے صدقے میں انسان کو پورا دین ملا، قرآن ملا، نبی کی معرفت، امام کی معرفت، مکمل دین صدقے میں ملا ہے معصومہ کے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بار الہ تو یہ واسطہ معصومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سیرت معصومین، سیرت معصوموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، معصومین کی معرفت عطا فرما، قرآن اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما. محمد آل محمد کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.